دوسری بات وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ، اور اگر تمہارا ارادہ یہ ہو کہ تم شادی کرو مکان زوجن، کوئی دوسری شادی کر لو، یعنی باقی سب چیزیں ٹھیک ہیں اور تم ویسے اپنے عام حالات میں شادی کرنا چاہتے ہو دوسری کہیں سے بھی، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم یہ جو بیویاں ہیں، پہلی بیوی تمہاری ٹھیک ہے، اس کی طرف سے کوئی گڑبڑ نہیں، اگر گڑبڑ ہے تو وہ خلا کا تقاضا کر لے، تمہاری طرف کوئی گڑبڑ ہے شوہر کی طرف سے تو خلا کا تقاضا کرے، ہو گئے بھی خلا کرو، میں تمہیں مہر چھوڑتی ہوں، میری جان چھوڑو تم، یہ خلا کے پہلے حکم گزر گیا۔ اب شوہر کی طرف سے تو کچھ نہیں، بیوی کو یہ اللہ تعالی نے جو بندوں کی نفسیات پکڑی ہے نا، اس سے زیادہ دانا اور اللہ سے زیادہ بینا اور اللہ سے زیادہ انسانوں کی بات سے کون واقف ہوگا کہ اب چھوڑنا چاہتا ہے بیوی کو، لیکن جان بوجھ کے شرارتیں کرتا ہے کہ وہ تنگ آ کے کہے میری جان چھوڑو، اور پھر میں اسے کہوں پیسے واپس کر دو اپنا حق مہر۔ یہ ہے چیز۔ اللہ نے فرمایا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، بیوی ٹھیک ہے لیکن تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو پھر پہلی بیوی کے متعلق کچھ بری بات نہ کرنا۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور اپنی بیویوں میں سے کسی کو، معلوم ہوتا ہے یعنی دو کے بعد تیسری کرنا چاہتے ہو، تو ہی تو بیویاں بنیں گی نا، دو کے بعد تیسری کرنا چاہتے ہو، ارے سنتے نہیں ہو اچھا، تو تم جو اسے دے چکے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو تو دے چکے ہو کیا چیز؟ قنطارن، ڈھیروں مال تم نے اسے دیا ہے، خزانہ دیا ہے، قنطار کہتے ہیں خزانے کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق مہر اچھا مقرر ہونا چاہیے، عورتوں کو تعلیم دینی چاہیے کہ حق مہر وہ زیادہ رکھیں۔ اس لیے یہ جو 32 روپے چلا ہوا ہے نا حق مہر، اور پتہ نہیں 32 روپے 8 آنے، کسی زمانے میں تھا، آج سے 400 سال پہلے 300 سال پہلے 32 روپے تو کوئی چیز تھی، اب کیا ہے یہ نہیں سوچتے۔ مطلب اچھی خاصی تنخواہ ہے ماشاءاللہ، ہر مہینے 4,000 5,000 ڈالر لینے، تو اس کو کہو کہ بیوی کا حق مہر کتنا ہے، بھی 5 لاکھ رکھو، اس کو دو اللہ کی بندی کو، اس کا بھی دل خوش ہو کہ شوہر ہے، اور وہ جو کل آئی تھی بات کہ صدقہ اس نے کیا ہے، سچائی کا ثبوت دیا ہے، واقعی انٹرسٹ ہے اسے اس نکاح میں، صحیح اسے حق مہر دو۔ اللہ نے فرمایا قنطارن، جو تم نے خزانہ اسے دیا ہے۔ اور دوسری بات بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم ساری زندگی اس کے ساتھ نیکی کرتے رہو، مگر جس دن وہ لڑے گی کہے گی واللہ ما وجدت من کا خیر قط، خدا کی قسم اس گھر میں میں نے آج تک سکھ کا سانس نہیں لیا۔ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ جب تم سے لڑے گی تو ساری زندگی، آپ نے فرمایا ساری زندگی اس کے ساتھ نیکی کرو، اور جب لڑائی ہوگی تو کہے گی اس گھر میں خدا کی قسم سکھ کا سانس نہیں لیا آج تک۔ والد صاحب کے زمانے میں سبحان اللہ وہاں تو شہزادی تھی۔ ہم ایک مرتبہ لکھنؤ سے دلی آ رہے تھے تو وہ ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی بیچاری، مختصر سناتا ہوں، عید کے دن اتنی زیادہ ٹرین میں رش تھی، ریزرویشن تھی، ہم بیٹھ کے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، پھٹا پرانا کمبل ایک رکھا ہوا ہے اس پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور ایک چھڑی اور دھاگے ہیں، کبھی اسے بنتی ہیں دھاگے کو پھینک دیتی ہیں، کیا کیا کر رہی ہیں، اور ذرا سا اس کمبل پہ کسی کا پاؤں پڑا زور سے اسے چھڑی مارتی ایسے۔ وہ لوگ حیران ہوتے تھے، اور کوئی دیکھتا تھا تو بوڑھی اماں اسے کیا کہے، چپ ہو جاتا تھا۔ آخر کئی گھنٹے کے بعد انہیں ضرورت پیش آئی، اٹھ کے واش روم گئی تو رش بہت زیادہ ہوتا، کسی نے کمبل ذرا سا الٹا دیا اور آگے ہو گئے لوگ۔ اب جو آئی ہیں تو انہوں نے تو چیخ چیخ کے ساری وہ ٹرین ڈبہ سر پہ اٹھا لیا، لوگ حیران کہ کیا ہو گیا، دیکھ رہے تھے ہم، تو انہوں نے مارنا شروع کیا۔ لوگ جو پیچھے کو ہٹے تو کمبل آرام سے بچھایا، ایک کونے میں بیٹھی اور کہتی ہیں نہ رہی ریاست، وگرنہ چنوا دیتے۔ ہم اتنے حیران ہوئے کہ 70-75 برس کی ہو گئی
ریاست دماغ سے نہ گئی ابھی بھی، کہ ریاست ہوتی تو جتنے لوگ تھے چنوا دیتی یہ سب کو، یعنی دیواروں میں چنوا دیتی، مار دیتی. یہی چیز ہے کہ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اس کے ساتھ خیر کرتے رہو. ادھر کا سپیکر بند ہے تو ساری زندگی خیر کرتے رہو، پھر بولے گی، یہی کہے گی واللہ ما وجدت منک خیر کا، تو خدا کی قسم تجھ سے تو مجھے آج تک سکھ ملا ہی نہیں. یہاں پر فرمایا اللہ نے کہ دیکھو اور تم اسے کیا کر چکے ہو، آتے ہی تم احداہن قنطارن، تم خزانہ اسے دے چکے ہو، فلا تاخذوا منہ شیئا، دیکھو اس سے واپس کچھ نہیں لینا. دوسری شادی کرنا چاہتے ہو، تیسری کرنا چاہتے ہو، ان اردتم استبدال زوج مکان زوج، ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہتے ہو، وہ تمہارا الگ مسئلہ ہے، لیکن تم اسے تنگ کر کے کہو کہ پیسے واپس کرتا کہ تجھے طلاق دوں. اللہ نے فرمایا بالکل ان سے کچھ نہ لینا، شیئن ذرہ برابر کچھ نہ لینا. دو چیزوں کی نفی کر دی، ایک حق مہر کی، اور حق مہر کے علاوہ شوہر جو کچھ تحفہ دیتا ہے اپنی بیوی کو، یا کبھی بھی تحائف کوئی چیز دی ہے، اس میں سے بھی کوئی چیز نہ لینا. اللہ نے فرمایا تاخذونہ، کیا تم مال واپس لینے کے لیے بہتانن، اس پر تم بہتان لگاؤ گے، یعنی اسے اکساؤ گے. تمہاری وجہ سے کوئی غلط حرکت کرے تو پھر تم اس پہ چڑھ دوڑو کہ دیکھا کیسی غلط حرکت کر دی، کیا چیز وہ پیچھے گزر چکی ہے. فاحشۃ مبینہ، یعنی جب تم اس پر جھوٹے الزام لگاؤ گے کہ یہ بولتی بہت زیادہ ہے، ایسے کرتی ہے ایسے کرتی ہے، تو اصل میں تو تم مال لینا چاہتے ہو نا. اللہ نے فرمایا تاخذونہ، کیا تم مال کو لوگے بہتانن، اس بے قصور پر گناہ الزام لگا کے، اور الزام لگاؤ گے تو وہ اسم مبینہ، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ اسم مبین جو ہے نا، یہ اس جھوٹ کی شرح ہے بہتان کی. یہ جو تم بہتان لگا رہے اس پہ بہت بڑا گناہ ہے. اب کوئی راستہ نہ ڈھونڈو، اسی لیے آگے چل کے ایک جگہ آئے گا فلا تبغوا علیہن سبیلا، اور جب معاملہ صاف ہو جائے تو پھر عورتوں پر ظلم کرنے کے راستے نہ تلاش کرنا. یہاں بھی یہی ہے کہ پیسے اگر تم نے شادی کرنی ہے تو خود کر لو، اس کو کیوں تنگ کرتے ہو. جو پیسے دے دیے ہیں، حق مہر دے دیا ہے یا گفٹس کوئی بھی چیز دی، بالکل واپس نہ لینا. اور اگر تم لوگے تو اتاخذونہ بہتانن، کیا تم الزام لگا کے اس سے واپس لینا چاہتے ہو، وہ اسم مبینہ، اور بہت بڑا گناہ. وکیف تاخذونہ، اور بھئی تم واپس لے ہی کیسے سکتے ہو اس مال کو. دیکھا، اس حق مہر کو تم پھیر کیسے سکتے ہو. وقد افضا، حالانکہ وہ کیا ہے، سپرد کر چکے ہیں. بعضکم الی بعض، تم دونوں ایک دوسرے کے سپرد، ایک دوسرے کے حوالے کر چکے ہو. یہ ہے کنایا اس بات سے کہ ازدواجی تعلقات قائم ہو چکے ہیں. اگر قائم نہیں ہوئے تو پھر حق مہر، اس کی صورتیں سورہ بقرہ میں گزر چکی نا. اور اگر قائم ہو گئے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تو اس تک قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اگر خلوت صحیحہ ہو جائے، یعنی ایسا موقع آ گیا کہ لڑکے اور لڑکی کے درمیان ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہی، اتنی تنہائی ہو گئی، چاہے تعلقات بنے یا نہیں بنے، قائم ہوئے یا نہیں ہوئے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اگر اتنی تنہائی ہو گئی تو حق مہر واجب ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا کیف تاخذونہ، تم بھی اس سے حق مہر لے کیسے سکتے ہو. وقد افضا بعضکم الی بعض، تم ایک دوسرے کے سپرد اپنے آپ کو کر چکے ہو. دیکھا ہے اللہ تعالی نے کیسی محبت کی بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہی نہیں کہا کہ وہ اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر چکی ہے، فرمایا تم بھی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر چکے ہو. یعنی جائز تھا نا، نکاح تھا، اللہ نے اجازت دی تھی، تم دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا چکے ہو. اللہ نے اس کے جذبات کا بھی خیال رکھا ہے، اس کے جذبات کا بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب یہ ہو چکا ہے، پہنچ چکے ہو تم ایک دوسرے تک، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ، اور وہ عورتیں لے چکی ہیں تم سے کیا چیز، میثاقاً غلیظا، پکا عہد و پیمان تمہارا تم سے لے چکی ہیں. تم نے ان سے پکا وعدہ کر لیا یعنی نکاح کر لیا. یہ نکاح کوئی چھوٹی سی چیز نہیں. یہاں پر فرمایا میثاق غلیظ، یہ تیسری علت بیان کی ہے. ایک تو فرمایا کہ اتاخذونہ بہتانن، تم حق مہر واپس دینا چاہتے ہو، چیزیں جو دی تھیں وہ واپس دینا چاہتے ہو، تو کیا بہتان لگاؤ گے، واسم مبینہ.
اور کھلا ہوا گناہ کرو گے دوسری بات، اور تیسرے تم لے کیسے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے سپرد بھی اپنے آپ کو کر چکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اخذنا منکم میثاقا غلیظا، یہ عورتیں تم سے بڑا پکا عہد و پیمان لے چکی ہیں، یعنی وہ کیا ہے، وہ تم سے نکاح کر چکی ہیں، گاڑا عہد۔ تو عورت مرد کے قبضے میں آ گئی نا اس عہد و پیمان سے، مال تو نہیں آیا قبضے میں، مال تو اس کا الگ ہے، اور اخذنا منکم میثاقا غلیظا وہ لے چکی ہیں۔ یہ ہے اس بات کی طرف بھی اشارہ کہ عورتیں جو ہوتی ہیں اس کی ساری زندگی کی آبرو اور ساری زندگی کا جو مقصود اور جو چیز اس نے سوچی ہوئی ہوتی ہے اس کا شوہر ہی تو ہوتا ہے، اور جب نکاح ہو جائے شوہر ہو تو یہی سمجھتی ہے کہ اب میری زندگی ساری اسی کے حوالے۔ تو جب اتنا پکا وہ عہد تم سے لے چکی ہے اور تم پیمان باندھ چکے ہو، تو اب تم اپنی بیوی پہ الزام لگا کے پیسوں کی خاطر اسے نکالنا چاہتے ہو، طلاق دینا چاہتے ہو، یہ کرتوت نہ کرنا۔ یہ جو اس میں یہاں تک تو یہ بات ہو گئی، سمجھ آ گئی؟ آگے چلتے ہیں۔ یہ جو ہے نا میں نرتم استبدال زوج مکان زوج، اگر تم بدلنا چاہتے ہو ایک بیوی کو دوسری بیوی سے تو یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی ایکسچینج کرنا ہے، الیاذ باللہ مراد یہ ہے کہ تم نکاح کرنا چاہتے ہو دوسری بیوی لانا چاہتے ہو، پہلی کو چھوڑ کر دوسری لانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے چلو، لیکن یہاں جنہوں نے ایکسچینج اس کا ترجمہ کر دیا ہے نا بڑی زیادتی کیا انہوں نے۔ ہے کسی انگلش ترجمے میں؟ ہاں کرنا نہیں چاہیے یہ ترجمہ تو لغت کے اعتبار سے تو کئی جگہ ایسی ہی مل جائیں گی، مگر ترجمہ جو ہے اس کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے تھا۔ ہم ایک جگہ امریکہ میں ہی ایک جگہ کسی جگہ یونیورسٹی میں بیان کر رہے تھے، وہاں ایک گورے نے پکڑ لیا اس بات پہ، اس نے کہا پورے یورپ کو کہتے ہیں کہ یہاں بیویاں ایک دوسرے کی وہ لوگ چینج کر لیتے ہیں یہ چیزیں، اور آپ کی کتاب نے خود کہی ہے بات۔ میں نے پورے یقین سے کہا ہم نے کہ بالکل نہیں کہی، انہوں نے کہا یہیں ٹھہرو، اور لائبریری گئے اور یہی مقام لا کے دکھایا۔ اب جب ہم نے اس کی شرح شروع کی تو اس نے کہا یہ مجھ سے نہ کہو، جو تمہاری ہولی بک ہے اس میں ایکسچینج کا لفظ آیا ہے، تو ایکسچینج تو یہی ہوتا ہے کہ ایک کی بیوی دوسرے کے پاس اور اس کی بیوی اس کے پاس۔ تو ہم نے چاہا اس کی تشریح کریں، لیکن اس نے کہا تم جو کچھ بھی اس کی تشریح کرو گے مجھے یہ بتاؤ تمہاری ہولی بک میں یہ لفظ ہے یا نہیں۔ میں نے کہا اس کا ترجمہ، اس نے کہا یہ تو پھر تم لوگوں کا قصور ہے، جو کچھ بھی ہے لیکن تمہارے ہاں یہ لفظ ہے۔ اس لیے یہ جو گورے پڑھتے ہیں نا ترجمہ اور اس قسم کی چیزیں، تو پھر کچے لوگوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو پھر دوسرے کو گمراہی میں ڈالتی ہیں، الیاذ باللہ۔ ولا تنکحوا، یہاں تک بات کلیئر ہو گئی جی۔ ولا تنکحوا، اور نکاح نہ کرنا، ما نکح آباؤکم۔ اب یہاں سے اللہ تعالی نے شروع کیے وہ رشتے گننا جن سے نکاح حرام ہے۔ فرمایا ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، اور ہرگز نکاح نہ کرنا ان سے پہلا رشتہ، ما نکح آباؤکم، جس سے نکاح کر چکے ہیں تمہارے والد، والد کی منکوحہ ہے، ماں ہو گئی، والد کی بیوہ ہیں، سوتیلی ماں ہو گئی، والد نے کسی کو طلاق دے دی تھی وہ ہو گئی۔ اور یہ عرب مدینہ منورہ میں جاہلیت کے دور میں سوتیلی ماں سے نکاح کو کوئی برا نہیں سمجھتا تھا، کر لیتے تھے، اس لیے اللہ نے یہاں ماں کا لفظ نہیں استعمال فرمایا ماں نکح آباؤکم، تمہارے والد نے جس سے بھی نکاح کیا، اسی طرح دادا پردادا نانا آگے سارے رشتے آ گئے۔ اللہ نے کہا بالکل نکاح نہ کرنا، الا ما قد سلف، ہاں ما قد سلف، جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، جو گزر گئی سو گزر گئی۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کی، اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ نے اس سے پہلے جو زمانہ جاہلیت میں گناہ نکاح کے معاملے میں ہو گئے تھے، اللہ نے جب خود کہہ دیا ہے کہ بس چھوڑ دو اس کو، تو گویا اللہ نے معاف کر دیا ہے، اب کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس نکاح پر اعتراض کرے۔
اہل تشریع بہت جگہ پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے والدین کے نکاح کی بحث کرتے ہیں، خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد نے فلاں سے نکاح کیا تھا، فلاں نے فلاں سے نکاح کیا تھا، اور یہ سارے بچے جو تھے یہ جائز نہیں تھے علیاذ باللہ۔ اللہ نے جب ان نکاحوں کے متعلق کہا کہ الا ما قد سلف، بس جو گزر گئے، جو ہو گئے، جو آگے کو ہو چکا ہے اس پہ بات نہ کرو، آئندہ کے لیے یہ نکاح حرام ہے۔ تو اللہ نے جب خود کہہ دیا ہے کہ بس اس پہ بات نہیں کرنی، تو اب کیا ضرورت ہے اس پہ بات کرنے کی؟ ایک اور دوسرے فرض کر لو یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے ساتھ تھیں اور بچے ایسے تھے، تو ان کا کیا قصور ہے؟ بھی ان کے والدین اگر کافر تھے تو ان کی حرکتیں۔ اہل تشیع اس مقام پر اس لیے زیادہ بحث کرتے ہیں کہ ثابت یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم اتنے نیک، اتنے پوتر ہیں، اتنے پاک ہیں کہ سید ہونے کی وجہ سے ہم سے لے کے اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک سب نکاح میں ایک دوسرے کے میاں بیوی ہوتے تھے، ہماری نسلوں میں تو زنا آیا ہی نہیں، حالانکہ کوئی نہیں جانتا، کسی کے متعلق کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص حد تک اپنا نسب بیان کرتے تھے، عدنان تک، اور پھر آپ فرماتے تھے کذب النسابون، اس کے بعد آگے جو نسب بیان کرتے ہیں سب جھوٹ ہے، وقرون بین ذالک کثیرا، اور عدنان کے بعد کتنی پشتیں ایسی اس دنیا میں گزری ہیں، لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کتنی پشتیں تھیں؟ 10 پشتیں، 20 پشتیں، 30 پشتیں، کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک نسب کیسے چلا جاتا ہے؟ یہ ہے اللہ نے کہا الا ما قد سلف، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ انہ کان فاحشۃ، اور یہ جو ستیلی ماں سے والد کی نکاح شدہ کسی سے نکاح کو کرنا، ابھی پہلے بتا دیا تھا نکاح کے مسائل میں، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ریپیٹ نہیں کر رہے۔ انہ کان فاحشۃ، یہ عقلی طور پر بڑی بے حیائی ہے۔ 3 لفظ استعمال فرمایا، فاحشہ 1، مقتا 2، اور ساء سبیلا۔ انہ کان فاحشۃ، یہ بہت بڑی بے حیائی، اس کا ترجمہ کر لیں یہ زنا ہے، نکاح ہی نہیں نا منعقد ہوا۔ وہ مقتا، اور مقت ایسی چیز جسے دیکھ کر طبیعت میں گھن پیدا ہوتی ہے، جس چیز کو دیکھ کے طبیعت میں نفرت پیدا ہوتی ہے، جیسے بعض لوگ چھپکلی کو دیکھے تو گھن پیدا ہوتی ہے نا طبیعت میں، ایسی چیز ہے یہ نکاح، کہ اپنے والد کے کسی منکوحہ سے نکاح کرو، ایسی چیز ہے، گھن پیدا ہوتی۔ 8 قسم کے نکاح ہوتے تھے جاہلیت کے دور میں، ان میں سے ایک نکاح یہ نکاح المقت کہلاتا تھا، یعنی ایسا نکاح جسے دیکھ کے ناگواری پیدا ہو کہ اس اپنی ستیلی ماں سے نکاح کر لیا۔ دوسرا نکاح وہ کرتے تھے وقتی موقت نکاح، وقت کے طور پہ، 1 مہینے کے لیے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے۔ تیسرا وہ نکاح کرتے تھے کہ کوئی چیز دے کر، چادر ہے، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، کوئی چیز دے کے اور اس عورت کو 1 مرتبہ استعمال کر لینا، یہ بھی نکاح کہلاتا تھا ان کے یہاں، اسے کہتے تھے متع۔ چوتھا نکاح وہ کرتے تھے اس طرح، سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان 8 نکاحوں کی تفصیل بیان کی ہے کہ ایک عورت دعوت دیتی تھی کچھ مردوں کو، اور جب اس کے ہاں اولاد ہوتی تھی تو وہ کسی کے متعلق بھی کہہ دیتی تھی کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، بس یہ تمہاری بیٹی ہے، یہ نکاح ہوگی، اس کا وارث قرار پاتا تھا۔ 5ویں بھی یہی حرکت تھی، لیکن اس میں وہ کاہنوں کو بلا لیتی تھی عورت اور کہتی تھی میرے پاس اتنے لوگ آئے تھے اور ان میں سے جس کا بیٹا ہے ذرا تم اندازہ کرو کس کے ساتھ شکل و صورت ملتی ہے، تو کاہن جس کے ذمے لگا دیتا تھا، یہ بھی ایک نکاح ہو جاتا۔ اور 6واں نکاح ان کے ہاں وہ خاندان والے کر دیتے تھے، کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا اس کا باپ کون ہے، خاندان والے کہہ دیتے تھے کہ فلاں ہے، چلو جی ہو گیا نہیں۔ اور 7واں نکاح جو تھا الیاذ باللہ، وہ جھنڈے لگا دیتی تھی، اور وہ جھنڈے یا چراغ جلا دیتی تھی، اور وہ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہاں پر ایسا کاروبار ہوتا ہے، اور بس جس کو بھی وہ انتخاب کر لیں، وہ بھی ایک طرح کا نکاح گنا جاتا تھا۔ اور 8واں نکاح وہ تھا جو اب ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ یہ 8 نکاح رائج تھے عربوں کے ہاں، اور ان میں سے 7 کو منسوخ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک ہی نکاح باقی رہ گیا جو اب ہوتا ہے،
اور اہل تشریع کے نزدیک متع بھی منسوخ نہیں ہوا، وہ اب بھی اس کے قائل. تو نکاح المقت یہ ہے، اللہ نے فرمایا وہ مقتا، اور یہ سوتیلی ماں سے نکاح یہ زنا بھی ہے، اور دیکھ کے اسے طبیعت میں گھن پیدا ہوتی ہے. وساء سبیلا، اور کتنا ہی برا ہے یہ راستہ، یعنی اس پر جو نتائج مرتب ہوں گے وہ بھی کتنے برے ہیں. اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ جائیداد کی تقسیم کیسے ہوگی؟ ایک طرف تم اس عورت کے بیٹے کی حیثیت سے حصہ وصول کرو گے، دوسری طرف تم اس کے شوہر بن جاؤ گے. ساء سبیلا، کتنا برا راستہ ہے. حرمت علیکم امہاتکم، اب شروع ہوئی ہیں. ایک چیز تو وہ حرام ہو گئی، باپ نے جس سے نکاح کیا چاہے رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اب دوسری حرمت آئی، حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں یعنی حقیقی مائیں جو ہیں یہ اب یہاں سے شروع ہوئی ہیں وہ محرمات، وہ حرام عورتیں جو نسب کے اعتبار سے حرام ہیں. اللہ نے ان کا ذکر پہلے فرمایا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ تمہاری مائیں حرام، کوئی بھی ہوں، ماں، نانی، دادی، سب حرام. تیسری چیز وبناتکم، 14 رشتے ہیں جو یہاں پر حرام کیے گئے ہیں. اب گنتے جائیے گا خود ہی. دوسرا یہ ہو گیا امہاتکم، تیسرا رشتہ فرمایا وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں تم پر حرام، پوتیاں، نواسیاں سب اس میں آ گئی. واخواتکم، اور تمہاری بہنیں تم پہ حرام ہیں. بہنیں خواہ وہ حقیقی ہوں اور خواہ وہ والدہ کی طرف سے بہنیں ہوں، اور والدہ کی طرف سے ماں شریک جو بہن ہے اسے عرب کہتے تھے اخیافی بہن ہے، یا وہ باپ کی طرف سے رشتہ ملتا ہو اور مائیں الگ الگ ہوں، اللاتی ہوں. وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں بھی تم پہ حرام. وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں بھی حرام ہیں. وبنات الاخ، اور اسی طرح تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں. تو جو بھتیجیاں حرام ہوئی تو بھتیجیوں کی بیٹیاں بھی حرام ہو گئیں. وبنات الاخت، اور تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں. بھانجیاں حرام ہوئی تو بھانجیوں کی جو آگے بیٹیاں ہیں وہ بھی حرام ہو گئیں. کتنے ہو گئے؟ ایسے ہی 7 8 ہوئے. اب 8 ہو گئے، چلو 9 کیوں نہیں ہوئے؟ سوتے ہو یار. 8 ہو گئے. اب ہمیں تو پوری تعداد آگے 14 کرنی ہے، پھر ہمیں کیسے کریں گے؟ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي، اور مائیں وہ تمہاری، أَرْضَعْنَكُمْ، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. دیکھا اللہ نے انہیں بھی ماں کا ذکر کیا ہے نا، اتنا حق ان کا بنتا ہے. اس لیے انسان سوچے کہ میرے ساتھ کس کس نے نیکی کی ہے اور کیسی کیسی نیکی کی ہے، تو پھر احساس ہوتا ہے کہ کن لوگوں کا کتنا حق بنتا ہے. سب سے پہلے کہا جن سے تمہارے والد نے نکاح کیا، دوسرے نمبر پر امہاتکم تمہاری مائیں، تیسرے نمبر پر بیٹیاں، چوتھے پہ بہنیں، پانچویں پہ پھوپھیاں، چھٹے پہ خالائیں، ساتویں پہ بھتیجیاں اور ان کی بیٹیاں، اور آٹھویں پہ بھانجیاں اور ان کی بیٹیاں، اور نواں فرمایا امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور 10ویں واخواتکم من الرضاعۃ، اور وہ جو تمہاری رضائی بہنیں ہیں. 8 رشتے تو وہ حرام ہوئے جو نسب سے، یہ 2 رشتے حرام ہو گئے دودھ کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا، 10 ہو گئے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اب آیا ہے وہ رشتہ جو بیوی کی طرف سے ہے، ساس، خواہ نسب میں ہو خواہ رضا میں ہو، اور اہلیہ کی جو والدہ ہیں ساس ہوئی نا وہ حرام ہوئی. اور یہ رشتے اب تیسری قسم کے آئے جو اپنے رشتے نہیں یعنی بیوی کی طرف سے آ رہے ہیں. اور دودھ پلاتی ماں وہ بھی اسی طرح، اور اسی طرح ان کی مائیں یعنی اہلیہ کی جو نانی ہے پر نانی ہے بیوی کی، وہ بھی حرام ہو گئی. کتنے ہو گئے؟ 11. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، اور وہ بیٹیاں جو کہ پیچھے سے آئی ہیں. ربائب، ربیبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیٹیاں جس نے شادی کی کسی عورت سے، اور وہ بیٹیاں جو پرورش میں ہیں اور اس کا
پہلا شوہر جو تھا اس سے کسی خاتون کی 2 شادیاں ہوئی، پہلی شادی سے بیٹی ہو گئی، اب دوسرے شوہر کے ہاں یہ جو آئے گی نا، تو یہ جو اس کی بیٹی پہلے سے ساتھ لائی ہے یہ اس دوسرے شوہر کی ربیبہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، تو وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لائی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ربیب کہلائے تھے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تمہاری وہ بیٹیاں جو کہ کیا ہیں، فی حجورکم، تمہاری گود میں ہیں، تمہاری پرورش میں ہیں، تم ان کی پرورش کر رہے ہو، وہ بیٹیاں ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، وہ عورتیں اگر ان سے تمہاری خلوت ہو چکی ہے، دخلتم بہن یعنی تم ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات کو قائم کر چکے ہو، تو ربیبہ اور اس کی ماں سے ربیبہ جو ہے وہ حرام ہوگی اگر اس کی والدہ سے تعلق قائم ہو چکا ہے، اگر نہیں ہوا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور اگر تمہارا تعلق قائم نہیں ہوا، ابھی تک خلوت نہیں ہوئی، نکاح کا پیغام بھیجا اور وہ کسی وجہ سے ختم ہو گئی بات، اب اس کی جو بیٹی ہے نا وہ اس کے لیے اب بھی جائز ہے، کیونکہ تنہائی نہیں ہوئی، جب ہوئی نہیں تو یہ عملاً اس کی بیوی نہیں بنی، اور عملاً جب بیوی نہیں بنی تو اس بچی کا یہ باپ نہیں بنا سوتیلا، سمجھے نا؟ سوتیلا باپ نہیں نہ بنا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کی ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک؟ اچھا، حنفی فقہا اسی پہ لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو اس نے اپنی خواہشات سے چھو دیا ہے، صرف ہاتھ لگا دیا، تو اس کی بیٹی اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ فقہا نے لکھا ہے، اور چھونا تو درکنار، فقہا کہتے ہیں کہ اگر شہوت کی جنس کی نظر سے اس عورت کو دیکھ لیا ہے تو اس کی بیٹی اس پہ حرام، اتنی احتیاط کی ہے کہ کہیں یہ رشتے آپس میں گڑبڑ نہ ہو جائے، اور بوس و کنار ان سب چیزوں کو اس میں شامل کرتے ہیں۔ لیاذ باللہ کسی نے کسی عورت سے تعلق قائم کیا اور وہ حرام کا تعلق تھا، نہیں تعلق قائم ہوا، بوس و کنار تک بات ہوئی، اتنی بھی نہیں ہوئی، اس نے اسے ہاتھ لگا دیا، اب یہ کہتا ہے کہ اس کی عمر تو ہے فرض کر لیجئے 35 برس، میں کیوں اس سے نکاح کروں، اور اس کی بیٹی کی عمر ہے 15 برس، تو میں اس سے نکاح کر لوں، حرام ہو گئی وہ بچی اس کی 15 برس کی، اس لیے کہ اس نے اس سے تعلق قائم کر لیا، ٹھیک ہے جی۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، حلائل وہ عورتیں، ابنائکم جو تمہارے بیٹوں کی ہیں یعنی بہویں، اور بیٹے کون؟ الذین من اصلابکم جو تمہاری اپنی نسل سے ہیں، تمہاری پیٹھ سے ہیں، تم سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ من اصلابکم کی قید نے بتایا کہ وہ جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ اس سے نکل گئے، ان کی کوئی حیثیت نہ ہوئی، اس لیے یہ لفظ یہاں پر الفاظ بڑھائے ہیں۔ دیکھیں قرآن ایک ایک لفظ جو لاتا ہے نا اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے فرمایا ہے کہ وہ بہویں وہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کتنے ہو گئے ہیں؟ 13۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو ایک نکاح میں۔ یہاں تک یہ جو یہاں تک تھا، پہلے تو نسب سے حرام ہوئی، پھر رضاعت سے 2 رشتے حرام ہوئے، اور اس کے بعد یہ سارے رشتے جو تھے وہ جو بیوی کی طرف سے حرام ہوئے۔ اب آخر پہ فرمایا کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ 2 تم بہنوں کو جمع کر لو بیک وقت نکاح میں نہیں ہو سکتا، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ہاں جو گزر گیا۔ پھر وہی لفظ لائے ہیں کہ جو ہوتا رہا ہے اب تک اس کو چھوڑ دو، آئندہ نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ کیا کرنے والا ہے؟ تمہاری مغفرت کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے بہت، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ 2 بہنیں کیوں آخر بیک وقت نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی؟ کیا حکمت ہے اس کی؟ فقہا کہتے ہیں
حکمت اس کی یہ ہے کہ اصل میں تو کچھ بھی نہیں، وہ جو سوکناپا قائم ہوگا نا آپس میں، تو سوکنے بن جانے کی وجہ سے وہ محبت جو بہنوں میں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں رہے گی. تو دل کا ناپاک کرنا عورتوں کا کہ ایک دوسرے کے خلاف جذبات رکھیں، اللہ کو اتنا زیادہ اس بات کا اہتمام ہے کہ لوگوں کے اخلاقیات درست رہیں کہ اللہ نے فرمایا بالکل ان دونوں کو جمع ہی نہ کرو تاکہ ایک دوسرے کے خلاف بغض دل میں پیدا ہی نہ ہو. دیکھا ہے، اتنا اہتمام ہے کہ مومن کا دل پاک رہنا چاہیے. مومنہ عورتیں ہیں نا دونوں، دل پاک رہنا چاہیے. ایک دوسرے سے کس بات کی نفرت؟ یہ ہو گئی. اور ایک مسئلہ اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ کہ دو جس طرح یہ حقیقی بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے، اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی کو بھی، خالہ اور بھانجی کو بھی، جیسے کہ آج پہلے بیان کر چکا ہوں، ان رشتوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے. 14 ہو گئے. والمحسنات 15ویں وہ عورتیں حرام ہیں محسنات، جو کیا ہیں؟ جو رک گئی ہیں، محسنہ ہیں. اس کا عطف کس پر جاتا ہے؟ یہ واو جو ہے نا 5ویں پارے کا یہ پہلا حرف جو ہے نا واو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 14 رشتے جو حرام ہوئے ہیں والمحسنات، اور 15واں رشتہ یہ بھی حرام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 14 رشتے جو حرام ہوئے والمحسنات من النساء، وہ عورتیں جو پہلے سے کسی کے نکاح میں ہیں وہ بھی حرام ہیں. یعنی دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح پہ نکاح جو کر دیتے ہیں نا وہ اس وجہ سے حرام ہے. یہاں اللہ نے فرمایا والمحسنات من النساء. محسنہ دونوں معنی میں عربی میں استعمال ہوتا ہے، مطلقاً شریف خواتین ان کے لیے بھی اور ان خواتین کے لیے بھی جن کے شوہر موجود ہیں. تو فرمایا والمحسنات من النساء، اور وہ عورتیں جو پہلے سے نکاح کی قید میں ہیں. اس سے ایک چیز یہ بھی پتا چلی کہ خود قید عورتوں کی نکاح اس کو پاک رکھنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ وہ قید میں ہے نا تو وہ پاک ہوئی. محسنات مطلب شریف خواتین، تو شرافت اس کی یہی ہے کہ وہ پاک رہے. اور وہ پاک کیوں ہے؟ اس لیے کہ کسی کے نکاح میں ہے، وہ بڑی معزز خاتون ہے، کیونکہ جھک تھوڑے ہی مارتی پھرتی ہیں علیہ باللہ، ان کا شوہر ہے. والمحسنات من النساء، اور وہ عورتیں جو پہلے سے نکاح میں ہیں کسی کے، یہ 15واں رشتہ حرام ہے، اس سے نکاح نہیں کر سکتے. ہاں اس میں سے ایکسیپشن کیا ہے؟ الا ما ملکت ایمانکم، بس ایکسیپشن یہ ہے کہ وہ خواتین جو تمہاری شرعی باندیاں ہیں، یعنی شرعی کنیزیں، جو کہ کافر شوہروں سے ادھر آ گئی. شوہر کافر تھا، ادھر آ گئی، کم سے کم ایک مرتبہ ایام آ جائیں، یہ تمہارے لیے جائز ہو گئی. یہیں دارالاسلام میں ہی شوہر کافر تھا اور عورت نے اسلام قبول کر لیا، اس سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو 3 مرتبہ اسے ایام آ جائیں. یہی بات ابھی ہوئی تھی نا، یہ چیزیں. لیکن یہاں پر اس کو کہا ہے جو شرن باندی بن کے آ رہی ہے کہ شادی شدہ خواتین اگرچہ ہوں، ان کے شوہر دارالحرب میں زندہ ہیں، کافر ہیں، کچھ ہے، تمہارے پاس آ گئی ہیں تو تمہاری باندی ہو گئی. جب باندی ہو گئی تو پھر اتنا انتظار کرو گے، اس کے بعد تمہارا اس سے تعلق ہو سکتا ہے. کتاب اللہ علیکم، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے ان احکامات کو ضروری قرار دیا ہے. یعنی نکاح کرنا ہے تو یہ 15 رشتے سوچ لینا، یہ سب حرام ہیں. اور اس کے علاوہ وَأُحِلَّ لَكُمْ، اللہ نے تمہارے لیے جائز قرار دی ہیں تمام عورتیں مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان 15 رشتوں کے علاوہ جتنی ہے نا سب جائز. لو کتنی بڑی چھوٹ مل گئی ہے نا. دیکھا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ سب عورتوں سے تمہارا نکاح جائز ہو گیا. اس لیے جب تک نہ ہوا ہو نا، شہر کی ہر خوبصورت خاتون کے متعلق یہی خیال آتا ہے کہ وہ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، کہ وہ اس میں شامل ہیں کہ اس کے علاوہ جتنی خواتین ہیں ان سب سے نکاح کی اجازت، کن شرائط کے ساتھ؟ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ تم چاہو. دیکھو یہ سورہ نساء اتنی مشکل ہے، ایک ایک لفظ
آدمی کیسے حل کرے؟ یہ تو وقت نہیں ہے، نہیں تو کیا کرے؟ ان تبتغوا، تم چاہو کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا پروپوز کرے. یہ قرآن نے تعلیم دی ہے کہ رشتہ لڑکے والے بھیجیں. ان تبتغوا، تم چاہو، تو مرد کا کام ہوا نا. یہ اصولاً یہی ہے، شرفاء کے یہاں یہی ہوتا ہے. لیکن جب معاشرہ شرافت کا نہ رہے، جیسے اب نہیں رہا، تو بڑی مشکل ہوتی ہے. شرفاء کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں بیچاری، اور جو بند سمر کے پھر رہی ہوتی ہیں اور جو لوگوں سے فون اور اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں، ان کو ایک ایک چھوڑ 10 رشتے مل جاتے. یہی ہے کیا شو آف یا جو بھی اسے کہتے ہوں گے. لیکن جو شرفاء کی بیٹیاں ہیں نا، ان کو ڈھنگ کا رشتہ نہیں ملتا، اور ویسے کتنے ہی رشتے مل جاتے ہیں. ان تبتغوا، تم چاہو، کس کے ذریعے؟ بے اموالکم، پر اپنا مال خرچ کرو. یہ ہے مال کا خرچ کرنا. حق مہر دے ایک، یا مال کا خرچ کرنا اگر باندی ہے تو اس باندی کو پیسے دے کے خرید لے گا، کیونکہ عورتیں بکتی تھیں تو پیسے دے کے خریدے گا تو بھی اس کے لیے درست ہو جائے گی. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری چیز محسنین، اور دیکھو نکاح کی قید میں لانے والے بننا. نکاح کی قید میں لانا، غیر مسافحین، اور پانی بہانے والے نہ بننا. سفاح کہتے ہیں عربی میں کسی بھی لیکوڈ کے بہانے کو. اسی لیے قرآن میں آ گیا دم مسفوح، وہ خون جو بہایا جاتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ اپنی مستی پورے کرنے والے نہ بننا. اس شرط نے کہ اپنی مستیوں کو پورا کرنے والے نہ بننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح میں وہ عورت رہے گی، متع حرام ہو گیا. کیونکہ متع جو ہوتا ہے وہ کوئی پکا نکاح تھوڑا ہی ہے، وہ تو وقتی طور پر طے کرنا ہے کہ اتنے پیسے اور اتنے وقت کے لیے. تو جب یہ 2 چیزیں طے ہو جائیں، پیسہ بھی طے ہو جائے اور وقت بھی طے ہو جائے، تو پھر اس میں اور الیاذ باللہ زنا میں فرق کیا رہا؟ اس لیے دیکھو شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ کیا لکھا ہے. حضرت کے جتنے حواشی ہیں یہاں، وہ ایک سے ایک اچھا حاشیہ. فرمایا ہے یعنی جو عورتیں حرام فرمائیں، جن عورتوں کے متعلق کہا کہ حرام ہیں، ان کے سوا سب حلال ہیں 4 شرط سے. اول یہ کہ طلب کرو، یعنی زبان سے ایجاب و قبول درمیان آوے. حضرت نے تبتغوا کا یہاں فرما دیا ہے کہ ایجاب و قبول یعنی نکاح. دوسرے یہ مال دینا قبول کرو یعنی مہر. تیسرے یہ کہ قید میں لانے کی طرح ہو، مستی نکالنے کی نہ ہو، یعنی ہمیشہ کو وہ عورت اس مرد کی ہو جائے اور اس کے چھوڑے بغیر نہ چھٹے. یعنی مدت کا ذکر نہ آئے کہ مہینے تک یا برس تک، اس سے مہینے تک یا برس تک، مدت کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ وہ قید میں لانے والا ہے کہ اس کے چھوڑے بغیر چھٹ نہیں سکتی. جب تک طلاق نہ دے وہ دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی. اس سے متع حرام ٹھہرا. چوتھی شرط سورہ مائدہ میں فرمائی، اور یہاں بھی لونڈیوں کے نکاح میں آگے فرمائی ہے کہ چھپی یاری نہ ہو، یعنی لوگ شاہدوں، کم سے کم 2 مرد اور 1 مرد 2 عورت. پھر فرمایا جو عورت کام میں آئی، یعنی جس سے تعلقات قائم ہو گئے، اس کا مہر پورا دینا پڑا، یعنی صحبت ہوئی یا خلوت ہوئی. اب کسی طرح مہر نہیں چھوٹتا. اور جب تک کام میں نہیں آئی، صحبت نہیں ہوئی، تو اگر مرد چھوڑے تو آدھا مہر دے، اور اگر عورت کام کرے کہ نکاح ٹوٹ جائے تو سب مہر اتر گیا. پھر فرمایا کہ بعد مہر مقرر کرنے کے جو دونوں اپنی خوشی سے بڑھاویں یا گھٹا دیں وہ بھی معتبر ہے. سمجھے؟ یہ حضرت نے اس پہ حاشیہ لکھا ہے. اللہ نے فرمایا محسنین، اور ان کو نکاح کی قید میں رکھنے والے بننا، غیر مسافحین، اپنی مستیاں پوری کرنے والے نہیں. فمستمتعتم بہ منہن، اور ان عورتوں میں سے جس سے بھی تم فائدہ اٹھاؤ گے، فاتوہن اجورہن، تو انہیں ان کا حق مہر دینا. فریضہ، یہ فرض ہے.
ولا جناح علیکم، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پہ، فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، کہ حق مہر کو مقرر کرنے کے بعد تم جو کچھ بھی اس میں کرنا چاہو، بیوی معاف کرنا چاہے، شوہر اس کو بڑھانا چاہے، 5 کی بجائے 10 لاکھ کر دیا، اللہ نے کہا کوئی پابندی نہیں، کر لو، یہ تمہارے لیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ کل پھر اس کو شروع کریں گے جی۔